قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: يقول تعالى بعد ذكره المشركين والمستكبرين عن مجالسة الضعفاء والمساكين من المسلمين واختلفوا عليهم بأموالهم وأعصابهم وضرب لهم ولهم مثلا برجلين جعل الله لأحدهما جنتين أي بساتين من أعناب معطوفتين بالنخيل المحدقة في جنباتها وخلالهما الزروع وكل من الأشجار والزروع مثمر مقبل في غاية الجودة ولهذا قال تعالى: كلتا الجنتين آتت أكلها. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ آیات کی تفصیل بیان فرماتے ہیں کہ جیسے پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا تھا اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ مشرکین کی طرف توجہ نہ فرمائیں، ان دولت مندوں، ان متکبرین مستکبرین کفار معاندین کی طرف توجہ نہ فرمائیں، بلکہ اپنے فقراء مومنین کو ترجیح دیں۔ اس لیے اللہ نے حکم دیا تھا: وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو رکھیں جو صبح و شام میری ذکر کرتے ہیں، جن کو صرف میری رضا مطلوب ہے، اور ان کو چھوڑیں جو لوگ اپنے خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے۔ تو اب ان دونوں کے لیے اللہ نے ایک مثال دیا کہ میرے محبوب دیکھیں کہ آپ کے مکے کے مشرکین کو بھی تو اپنے مال پہ ناز ہے نا، کہ ہم بڑے آدمی ہیں، ہمارا مقام ہے، ہم قریش ہیں، ہم ان فقیروں کے ساتھ غریبوں کے ساتھ بیٹھے جن کے کپڑوں سے بدبو آتی ہے۔ اس لیے اللہ نے یہ مثال بیان کی تاکہ یہ مثال جو ہے باعث عبرت بن جائے کہ پہلے بھی جن لوگوں نے اپنی دنیا پہ ناز کیا ہے ان کا کیا انجام کیا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ دنیا جو ہے یہ تکبر کا مقام ہے، کبریائی جو ہے وہ صرف میرے اللہ کی ذات کو زیبا ہے،
جیسے اللہ نے فرمایا حدیث قدسی میں العظمت ازاری والکبریاء ردائی فمن نازعنی قسمتہ، اللہ پاک نے فرمایا کہ کبریاء اور عظمت میری ردار و ازار ہے، جو آدمی متکبر بن کے میرے ساتھ نزاع کرے گا میں اس کو توڑ ڈالوں گا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ ہر گناہ کی سزا لیٹ ہو جاتی ہے، لیکن تکبر کی سزا فوراً مل جاتی ہے، دنیا میں بھی مل جاتی ہے اور آخرت میں بھی مل جاتی ہے۔ تو لہذا انسان کو کبھی متکبر نہیں ہونا چاہیے۔ اور تکبر کس بات پہ ہوتا ہے؟ یا نسب پہ، یا حسب پہ، یا قوم پہ، خاندان پہ، جمال پہ، اموال پہ، دولت پہ، منال پہ، حالانکہ یہ غور نہیں کرتا کہ یہ ساری چیزیں تو فانی ہونے والی ہیں۔ اسی لیے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ مجھے حیرت ہوتی ہے اس انسان پہ کہ کیسے تکبر کرتا ہے، کیسے زمینوں پہ اکڑتا ہے۔ فرمایا کہ دیکھو اس کی اول کیا ہے، اولہ نطفۃ مضرہ وآخرہ جیفۃ قذرہ۔ فرمایا اس کی اول کیا ہے، گندا پانی، انتہا کیا ہے کہ مر جائے تو لاش میں بدبو پڑ جائے، اور جو زندگی درمیان میں گزر رہا ہے تو پیٹ میں گندگی اٹھائے پھر رہا ہے، اکڑتا کس بات پہ؟ جو سمجھ نہیں آتی کس بات پہ تکبر کرتا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، اے اکڑ کے چلنے والے، اکڑ سے نہ چل، تو زمین کو نہیں پھاڑ سکتا، اور نہ تو اکڑ کے چل، تیری قد جو ہے، کرامت جو ہے، کو پہاڑوں سے اونچا تو نہیں ہو جائے گا۔ ولا تمشي في الارض مرحا، تم اکڑ کے نہ چلا کرو زمین میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو متکبرین جو ہے وہ کبھی پسند نہیں آتا۔ تکبر جو ہے یہ ضروری نہیں ہوتا، تکبر چال میں بھی ہے، تکبر انسان کے اعمال میں بھی ہے کہ دوسرے کو حقیر سمجھے۔ اچھا کبھی یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا مولوی بن گیا، سمجھتا ہے باقی سب جاہل ہے، میں مولوی ہوں، یہ بھی تکبر۔ اسی طرح اگر آپ کو تہجد نصیب ہو گئی، کہتی یار یہ کیسے کہ گندے لوگ ہیں، فرض بھی نہیں پڑتے، میں دیکھو تہجد گزاروں، تو یہ بھی تکبر ہے، گیا مارا گیا۔ دیکھو جی میں نے 10 حج کرے ہیں، اور کس نے پوچھا ہے تم سے، تم نے 10 کیے ہیں یا 50 کیا ہے؟ تو تکبر کبھی، شیطان بڑا بدبخت ہے، وہ مولوی کو علم کے رستے میں مارتا ہے، پیر کو پیری کے رستے میں مارتا ہے، عابد کو عبادت کے ڈھنگ سے مارتا ہے، گناہ گار کو گناہوں میں مارتا ہے، فاسق کو فاجر کو فسق و فجور میں مارتا ہے، دنیا دار کو دنیا کی مار دیتا ہے۔ وہ بڑا ملعون ہے، ہر کسی کے لیے جال الگ رکھے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے تکبر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اور خاص طور پہ اللہ پاک معاف فرمائے، اسی لیے جو علم کا تکبر ہے یہ بھی ہلاک کرتا ہے کہ آدمی کو بس تکبر آ گیا کہ بس میں ہی ہوں، بس اس کے بعد اسی پہ نتیجہ نکل۔ اس لیے اللہ نے یہ مثال بیان کی ہے قرآن میں، فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے مشرکین و مستکبرین اور ان کے غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ بیٹھنے پر جو ان کو اعتراض تھا، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان غریبوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، یا تو آپ ان کو ہٹا دیں یا ہمارے لیے الگ مقام مقرر کریں۔ فافتخروا علیہم باموالہم واصحابہم، انہوں نے فخر کے بات کیا اپنے معلوم پر کہ دیکھو جی ہم دولت مند ہیں، پیسے والے ہیں، غریب لوگ ہیں، ہمارے کو برابر بیٹھنے والے ہیں، اور اپنے حسب پر کہ دیکھو جناب ہم قریش ہیں، ہم تو سب سے بڑے قبیلے کے لوگ ہیں، اور ہم حمص ہیں، ہم مجاورین حرم ہیں، تو ہم ان کے ساتھ کیسے بیٹھیں گے جو غریب لوگ حضور نے فرمایا اپنے ساتھ جمع کیے۔ وَضَرَبَ لَهُمْ وَلَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ، اللہ نے ان کے لیے ایک مثال بیان فرمائی کہ پہلے دور میں 2 بندے گزرے، اللہ نے ان میں سے ایک کو 2 باغ دیے تھے، جنتین، 2 باغ، من اعناب، انگوروں کے باغ، کیونکہ انگور جو ہے عرب کے ہاں بہت بڑی نعمت ہے، ویسے بھی انگور بڑی نعمت ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ قرآن مقدس میں جس جگہ ذکر ہے حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا، تو اللہ نے پہلے حب کا ذکر فرمایا، یہ روٹی جو کھاتے کیونکہ اس کے بغیر گزارا نہیں نا بندے کا، اور اس کے بعد عنب کا ذکر فرمایا انگوروں کا۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ انگور جو ہے
من وجہ غذا ہے اور من وجہ فاقہ ہے، یعنی ایک طرح سے تو فاقہ ہے، متفق ہو بھی انسان لذت کے لیے کھاتا ہے، لیکن اللہ نے اس کے اندر طاقت بھی رکھی ہے، قوت بھی رکھی ہے کہ یہ غذا کا بھی کام دے۔ اور انگور کے اندر اطباء علماء طب نے لکھا ہے کہ یہ خدا کی قدرت کا ایسا عجیب پھل ہے کہ جو چیز بھی کھاؤ گے نا، یا پانی بن جائے گا تو پیشاب ہو جائے گا یا براد ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا یہ انگور ایسی چیز ہے کہ اس کا فضلہ بنتا ہی نہیں، براد بنتا ہی نہیں، یہ بالکل حل ہو جاتا ہے انسان کے بدن میں اور خون کے اندر مکس ہو جاتا ہے۔ اور انگور کے اندر جو اللہ نے میٹھا رکھا ہے نا، یاد رکھیں وہ بھی گلوکوز نہیں ہوتا، یہ فریکٹوز ہوتا ہے، یہ اتنا مضر نہیں ہوتا جتنا کہ گلوکوز مضر ہے۔ تو انگور جو ہے بہت بڑی نعمت ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں بھی کرا، اور ویسے بھی اللہ کی شان ہے، آپ لوگ جو یہاں رہتے ہیں سب سے اچھا انگور جو ہے وہ طائف کا ہو، سب سے اچھی قسم جو ہے انگور کی وہ طائف۔ ویسے ماشاءاللہ مدینہ منورہ میں بھی اب انگور بہت ہے، مدینہ منورہ کے ارد گرد کی جو وادیاں ہیں ان میں بے انتہا انگور، اور پھر پوری دنیا میں انگور کا پھل ہے، اور ہر ملک کا انگور الگ ہے، کہیں سبز ہے، کہیں کالا ہے، کہیں لال ہے، کہیں گول ہے، کہیں لمبا ہے، کہیں پتلا ہے، کہیں بغیر دانے کا ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو باغات، 2 باغ دیے انگوروں کے، اور ان کے چاروں طرف جو ہے وہ کھجوریں لگی ہوئی، اور درمیان میں نہریں چل رہی۔ پھر بہت بڑے باغ سے درمیان میں وہ کھیتی باڑی بھی کرتا ہے، کیونکہ جگہ تنگ ہو تو پھر آپ کھیتی باڑی تو نہیں کر سکتے، لیکن بڑے بڑے باغ ہوں تو ایک درخت ادھر ہے اور ایک ادھر ہے، اور درمیان میں کھیت بھی ہے، جیسے آپ باغوں میں دیکھیں گندم بھی ہوتی ہے، کپاس بھی ہوتی ہے، ہر قسم کی کاشت ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو ایسی نعمتیں دی، معفوفتین بالنخیل، کھجوروں نے گھیرا ہوا تھا، المحدقۃ بھی جنباتہما وفی خلالہما الزروع، تو اس کی جو جانب تھے درمیان میں جو جگہ تھی اس میں باقاعدہ کھیتی باڑی بھی تھی۔ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَشْجَارِ وَالزُّرُوعِ مُثْمِرٌ مُقْبِلٌ فِي غَایَةِ الْجَوْدَةِ، اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کی زمین کو ایسی طاقت دی کہ کھیتی ہے یا پھل ہے، ہر درخت جو ہے اور کھیتی بھی بہترین پھل دینے والے۔ اتنی فرماتے کلتا الجنتین آتت اکلہا، دونوں باغ جو اخرجت ثمارہا ولم تظلم منہ شیئا ای ولم تنقص منہ شیئا، کیا مانا کہ عام باغوں میں ہوتا ہے کہ کبھی ایک درخت پھلتا ہے کبھی ایک درخت نہیں پھلتا۔ آپ باغ دیکھیں نا جی، مثلا آپ کے باغوں میں 100 درخت ہیں تو خدا کی شان ہے کبھی 50 پہ پھل آتا ہے 50 پہ آتا ہے۔ اچھا کبھی بعض درختوں کو جیسے آپ کو سردی گرمی ہوتی ہے نا، ان کو بھی سردی گرمی ہو جاتی ہے، بعض درخت جو ہیں ان کو سردی ہو جاتی ہے، تو جیسے سردی میں آپ بیمار ہو جاتے ہیں تو درخت بھی بیمار ہو جاتے ہیں۔ خاص طور پہ یہ آم جو ہے نا یہ بڑا نازک پودا ہوتا ہے، اسی لیے اس کو کہتے ہیں سلطان الاسمار، کہ یہ پھلوں کا بادشاہ ہے، اور یہ بالکل اسی طرح نازک ہے جیسے انسان کے بچے کی پرورش کرنی ہو نا، اس طرح نہ یہ سردی برداشت کرتا ہے نہ گرمی برداشت کرتا ہے۔ اچھا خدا کی شان یہ ہے کہ اس کو سردی ہو جائے تو پھر جانور کا خون دیتے ہیں، اس کے اندر بھی خون کی کمی ہو جاتی ہے، تو جانور کے خون دینے سے پھر اس کے اندر طاقت آ جائے۔ اچھا اس کو گرمی ہو جائے تو پھر دہی پلاتے ہیں، اس کو لسی پلاتے ہیں، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام و اقسام رکھے ہیں پھلوں کو، تو خاص طور پہ یہ اچھا آپ دیکھیں گے کہ یہ اتنا باحیا درخت ہے آم کا۔ بعض درخت بھی ایسے ہوتے ہیں جیسے بندے بے حیا ہوتے ہیں نا، الٹا اکڑ کے چلیں گے سینہ نکال کے بٹن کھول کے، بعض درخت ایسے بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ اتنا باحیا ہے کسی کا سایہ بھی آ جائے تو یہ ادھر سے یوں ہو جائے گا، یہ ادھر سے مر جائے گا، اس کا مقابلہ نہیں کرے گا، سایہ آنے سے ہی اسی جگہ سے بالکل سکڑ جائے گا۔ بعض درخت ہوتے ہیں نا ٹنڈ منڈ کھڑے ہوتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں شریف گنڈے ہیں آج کل ماشاءاللہ، بٹن کھلے ہوئے اور گلے میں چین پڑی ہوئی اور ہاتھوں میں کنگن اور کان میں بالے، یہ ہمارے جوان ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں ہدایت کے فیصلے فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بس ہدایت مانگیں۔ حالات تو بہت بگڑ چکے ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، ہمارے گناہوں کی وجہ سے زمین آسمان فضائیں جو ہیں نا اب وہ فساد سے بھر گئی، اب نہ مسجدیں محفوظ ہیں نہ عبادت کی جگہ محفوظ ہے۔ ہاں ایمان سے کہیں کہ جب مسلمان ملک میں
نماز جو ہے وہ بندوق کے پہرے میں ہو تو آدمی ڈوب کے نہ مر جائے غیرت سے کہ کیا یہی امن ہے کہ نماز بھی ہم نہیں پڑھ سکتے، ہم مسجدوں کے اندر بھی محفوظ نہیں ہیں اور ہم اپنے عبادت خانوں میں بھی محفوظ نہیں، تو پھر سفر میں کیا محفوظ ہوگا یا روڈ پہ کیا محفوظ ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وجہ کیا ہے؟ یہ کچھ اصل جو وجہ ہے نا ادھر غور ہی نہیں کرتے، یہ سمجھتے ہیں جو بدامنی ہے اور دہشت گردی ہے اور اللہ کے بندے جب تک اصل سبب نہ دور کرو اس وقت تک کیا ہوگا؟ اب دیکھو نا کتا مر جائے کنویں میں، کتا نہ نکالو پانی نکالتے رہو تو کنواں تو پاک نہیں ہو جائے گا۔ بات تو یہ ہے کہ سارا سبب کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی، اس طرف تم غور ہی نہیں کرتے۔ جب اللہ کی نافرمانی کرو گے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا ہے منکرات کو کرو گے، تم پر اللہ عذاب مسلط کرے گا، کہیں قتل ہوگا، کہیں فتنے ہوں گے، کہیں زنا ہوگا، کہیں ڈاکے ہوں گے۔ تو اصل وجہ جو ہے وہ یہ ہوتی ہے، اس لیے آدمی کو مسلمانوں کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ تو دیکھیں اللہ نے ان کو اتنی بڑی نعمتیں عطا فرمائیں کہ وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا، مانا کیا؟ مانا یہ کبھی بھی اس کے باغ میں کوئی چیز کم ہی نہیں ہوتی تھی، پورے کے پورے درخت پھل لے آتے، پوری کی پوری کھیتیاں پھل لے آتی۔ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا أَيْ وَالْأَنْهَارُ مُتَفَرِّقَةٌ فِيهِمَا هَاهُنَا وَهَاهُنَا، اللہ نے فرمایا کہ اس کے باغوں کے اندر ہم نے نہریں چلا دی۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ بڑی نہر ہو، چھوٹی چھوٹی نہریں ہیں درمیان میں جا رہی، تو وہ ایک منظر ہوتا ہے نا جی کہ کھجوریں لگی ہوئی ہیں اور اندر آپ کے جناب وہ چھوٹے چھوٹے لکڑیوں کے عرش بنے ہوئے ہیں اور اوپر انگور کی بیلیں لہلہا رہی ہیں اور درمیان میں نہریں بہہ رہی ہیں، تو وہ ایک عجیب منظر ہے اللہ کی نعمتوں کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا، کہ آدمی کو چاہیے کہ اللہ کا شکر۔ اچھا اب آپ کسی انگور کو دیکھ رہے ہیں کہ جب گوشے پہ لگا ہو تو کیسے انداز میں لگا ہے، آپ توڑ کے پھر نہیں لگا سکتے، اللہ نے کیسا نظام بنایا۔ مکئی کا سٹا دیکھو اللہ نے کیسے دانے جمائے ہیں، بکھائے ہیں، ایک دفعہ نکال لو بجا کہ تم بڑے عقل والے مولوی کو لے آؤ پھر لگا کے دکھا دو، ایک انار کے دانے باہر نکال لو پھر کہو سٹ کرو، کر سکتے ہیں؟ یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتیں ہیں، اور جو ان کو دیکھنے کے بعد بھی اپنے مالک کو نہ پہچانے پھر اس جیسا احمق کون ہو سکتا ہے؟ اسی لیے قرآن کہتا ہے نا کہ جو آدمی مشرک ہو جاتا ہے اولئک کالانعام، پھر وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، کیونکہ اپنے مالک کو نہ پہچاننا، اپنے خالق کو نہ پہچاننا، اپنے اللہ کی نعمتوں پہ غور نہ کرنا، کیونکہ یہ ساری نعمتیں اللہ نے ہمیں کیوں دی ہیں کہ اللہ کا شکر کریں۔ ایک روایت میں آتا ہے ایک صحابی تھے، وہ بیچارے دیہات میں رہتے تھے، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، سرکار دو جہاں فوت ہو گئے، تو ان صحابی کو کسی نے آ کے خبر دی کہ مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور فوت ہو گئے۔ کہنے لگا حضور فوت ہو گئے؟ سرکار کہنے لگا اللہ میاں آج کے بعد مجھے اندھا کر دے، اللہ میاں آج کے بعد مجھے بہرا کر دے، یا الہ العالمین اب یہ آنکھیں حضور کے بغیر کسی کو نہ دیکھیں گے، اب یہ کان اور کسی کی بات نہ کریں۔ یعنی اندازہ کریں عشق کا، یا اللہ تو نے جو آنکھیں دی تھی میں نے تو حضور کو دیکھنے میں استعمال کی، اب جو حضور نظر نہیں آئیں گے تو ان کے دیکھنے کا کیا ہے؟ میں نے کان تو اس لیے رکھے تھے کہ حضور پاک کی بات سنوں اور اتباع کروں، اب حضور کو فوت ہو گیا تو میں کسی کی بات سن کے کیا کروں گا؟ یا اللہ میری آنکھ بھی دے دے، میرے کان بھی دے دے۔ اور بعد محدثین نے لکھا ہے کہ مستجاب الدعوات، اسی وقت دعا منظور ہوگی اور نبی نہ ہوگا اور اسی وقت بہرے ہوگا۔ یہ تھا اتباع رسول اللہ، کہ اللہ نے یہ جو ہمیں آزاد دیے ہیں کیوں دیے ہیں؟ کہ میرے کام میں لگاؤ، پاؤں کیوں دیے ہیں، ہاتھ کیوں دیے ہیں، آنکھیں کیوں دی ہیں، دماغ کیوں دیا ہے؟ اس لیے تو نہیں دیا کہ فساد کرو اور فتنے کرو اور جھگڑے کرو اور لوگوں کو تکلیفیں پہنچاؤ، اس لیے دیا ہے کہ اللہ کی فرمانبرداری میں ہو گیا، اللہ کی اطاعت میں رکھو۔ اور یہ بات بھی یاد رکھ لو میرا عزیز کہ جن لوگوں نے اپنے ان اعضاء کو اللہ کے تابع کر دیا ہے نا، اللہ نے ان کو دنیا اور آخرت میں اونچا کر دیا ہے، اور جن لوگوں نے ان اعضاء کو شہوات میں، لذات میں، زنا میں، شراب میں، کباب میں، شباب میں ڈالا ہے، دنیا و آخرت میں ذلیل کر دیا، رسوا ہو گئے، نہ دنیا بچی نہ آخرت، خسرت دنیا والآخرہ۔
دنیا میں بھی گھاٹا اور آخرت میں بھی گھاٹا. تو اصلی یہ اللہ کی نعمتوں کا شکر کریں کہ ایسی مجھے نعمتیں ملی کہ درمیان میں نہر. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ. مفسر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ. اب ثمر جو ہے اس کی جمع اسمار ہے. بعض علماء نے فرمایا کہ پھل، بعض نے فرمایا نہیں، ثمر کا معنی ہوتا ہے ہر چیز کا پھل، یعنی اس کے پاس اللہ نے مال دیا. جیسے کہ اللہ علماء مفسرین لکھا اللہ نے فرمایا یجبا الیہ ثمرات کل شیء، کہ ہم مکے کی طرف تمام ہر چیز کا پھل کھینچ کے لاتے ہیں. تو بعض علماء نے فرمایا نے فروٹ مراد ہے، بعض نے کہا کہ نہیں، ہر چیز کا پھل. ایک ٹیکسٹائل مل ہے، اس کا پھل کیا ہے؟ کپڑا ہے. ایک اسٹیل مل ہے، اس کا پھل کیا ہے؟ لوہا ہے. اسی طرح اللہ باغ ہر چیز کو یہاں لے آتے ہیں اپنی رحمت. اس لیے علماء نے فرمایا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، صرف یہ باغ نہیں بلکہ ہر قسم کا مال اللہ نے اس کو دیا. قیل المراد به المال وان باسم جا وقیل الثمار وضرواؤنا ويذكرات وكان له ثمر. ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بعض کہتے ہیں ثمر کا معنی مطلق مال، اور بعض نے کہا کہ نہیں، ثمر جمع ثمار کی یہاں پھل ہیں کہ اس کو ماشاءاللہ باغوں کا پھل جو ہے وہ بہت آ جاتا، بڑی آمدنی تھی اس سے. مصر کہتے ہیں یہ ذرا راجی ہے کیونکہ پہلے باغ کا ذکر ہے. جب پہلے باغ کا ذکر ہے تو یہاں ثمر کا معنی جو ہے پھل لینا جو ہے وہ ذرا زیادہ قریب ہے. اور ایک قرأت آئی ہے وَكَانَ لَهُ ثُمُرٌ بِضَمِّ الثَّاءِ وَتَسْكِينِ الْمِيمِ وَكُنْ جَمْعَ ثَمَرَةٍ كَخَشْبَةٍ وَخُشُبٍ وَقَرَأَ آخَرُونَ ثَمَرٌ بِفَتْحِ الطَّاءِ وَالْمِيمِ وقال إسرائيل وآتينا الجنتين إسرائيل وحافظ يجادل الخاصم يسر عليه ويتناسب. وقال لصاحبه وهو يحاوره کا معنی جھگڑا کرنا، مقابلہ کرنا، گفتگو کرنے، آپس میں جھگڑ رہا ہے، لڑ رہا ہے. اور اس کو فخر سے کہہ رہا ہے، کہتا ہے کہ افتخر والے فخر کر رہا ہے کہ میں بڑا ہوں. انا اکثر منک مالا واعز نفرا، کہ دیکھو میرے پاس مال بھی زیادہ، نوکر بھی زیادہ، اولاد بھی زیادہ، قبیلہ بھی زیادہ، تمہارے پاس کیا ہے؟ اس لیے فخر کر رہا ہے. تو وہ اپنے مال پہ اکڑ رہا ہے. اللہ اکبر. حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ رحمتیں فرمائے، اپنے وقت میں ثانی عمر کا لقب حاصل کیا. جب بیمار ہوئے اور موت کا وقت قریب آیا تو حضرت مسلمہ آئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کی بڑی اولاد ہے، آپ کے 11 لڑکے ہیں. انہوں نے کہا حضرت آپ کی 11 اولاد ہے، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، اور آپ نے تو ساری جائیداد اللہ کے راستے میں لٹا دی کہ اب آپ کے پاس نہ رہنے کے لیے گھر ہے نہ کوئی. تو کم از کم آپ مہربانی فرمائیں، شریعت میں بھی اجازت ہے اپنی اولاد کے لیے تو کچھ کر لینا. آپ کے بعد اولاد بھوکے اور لوگوں سے سوال کرتی پھرے. حضور نے فرمایا اولاد کو غنی چھوڑ. تو اگر آپ امیر المؤمنین کو لکھ دیں تو وہ آپ کی اولاد کے لیے کوئی جاگیر دے دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. تو حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے بھائی بات، اولادی لا یخلو من حالتین، میری اولاد جو ہے وہ ان 2 حالتوں سے کوئی تیسری حالت میں نہیں جا سکتی. انہوں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا دیکھو یا تو اچھے بنیں گے صالحین یا برے بنیں گے. بھئی میری اولاد ہے، بیٹے بیٹیاں، یا تو اچھے بن جائیں گے یا برے بن جائیں گے. تو اگر وہ بن گئے اچھے تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین.
کہ جو صالح لوگ ہیں ان کی حفاظت خدا خود کرتا ہے۔ اگر میری اولاد اچھی ہو گئی تو اللہ ان کا متولی ہے، اور اگر میری اولاد بری ہو گئی تو میں پیسے اس لیے دے جاؤں کہ میرے پیسوں سے زنا کریں، میرے پیسوں سے ڈاکے ماریں، میری دولت کو حرام میں خرچ کریں، اور قیامت میں بھی گناہ گار بنوں گی، ان خبیثوں کو میں دولت دے کے گیا۔ اس لیے میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا۔ اچھا، خدا کی شان یہ ہے کہ وہی حضرت مسلمہ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی ساری اولاد صالح بنی، اور ساری اولاد کو اللہ نے اتنا نوازا۔ دیکھنا اصل بات تو یہ ہے نا میرا عزیز کہ بندہ اگر دین والا بن جائے دنیا تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ آپ دین والے بن جائیں دنیا تو آپ کے تابع ہے، آپ کے دروازے پہ ہے، آپ کے پاؤں پڑے گی، آپ ہاتھ باندھ کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں کہ ہمارا ہدیہ قبول کر لیں، ہماری دعوت قبول کر لیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی رضا نصیب فرما دے، اور اس نے کہا کہ ان کے مقابلے پہ خود بادشاہ کے جو بیٹے تھے وہ گمراہ ہوئے، اور میں نے ان کو بھیک مانگتے دیکھا، جن کے لیے کروڑوں اربوں کی جائیدادیں تھی وہ بھیک مانگتے رہے۔ اور عمر ابن عبدالعزیز کے بیٹے جو تھے وہ غلام خرید کے آزاد کرتے تھے، اللہ نے ان کو دین اور دنیا دونوں میں نواز دیا۔ اس لیے اصل بات یہ ہے، اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جب بیمار ہوئے، حضرت امیر المومنین سیدنا عثمان خلیفہ ثالث داماد نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا بماذا تشتکی، حضرت کیا تکلیف ہے؟ فرمایا ذنوبی، گناہوں کی تکلیف۔ کیا بماذا تشتہی، کیا چاہتے ہو؟ کوئی کھانے پینے کو دل کرتا ہے؟ فرمایا رحمت ربی، بس اللہ کی رحمت چاہتا ہے۔ کہا میں طبیب کو بلاؤں مدینہ منورہ سے آپ کی طبیعت کو دیکھے؟ فرمایا طبیب نے دیکھا ہے۔ میں نے کہا کیا کہا طبیب نے، کیا تکلیف ہے؟ انہوں نے کہا طبیب نے کہا افعل ما اشاء، میں جو چاہوں کروں، یعنی اللہ نے دیکھا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اجعل لک مالا، میں تھوڑا سا مال آپ کو بھیج دوں، آپ کی بیماری میں کام آئے گا۔ فرمایا جب تندرست تھا تو بھیجا نہیں، اب بیماری میں کیا کروں گا؟ انہوں نے فرمایا حضرت آپ کی بچیاں ہیں، بیٹیاں ہیں آپ کی، کل کو اولاد کے کام آ جائے گا۔ فرمایا علمتہن الواقعہ، ان کو میں نے سورۃ واقعہ یاد کرا دی ہے، ان کو بھی مال کی ضرورت نہیں، کیونکہ جب سورۃ واقعہ کوئی پڑھے تو کبھی غریب تو ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن ایک واقعہ سمجھ لو، بعض اولیاء اللہ نے لکھا ہے کہ اسی نیت سے سورۃ واقعہ پڑھو کہ مجھے پیسے ملیں، دولت ملے، انہوں نے کہا نہ، سورۃ واقعہ پڑھو اللہ کی رضا کے لیے، اس کا خود بخود جو بدلہ ہے وہ مل جاتا ہے کہ لم تصبہ فاقۃ ابدا، کہ انشاءاللہ اس کو کبھی فاقہ نہیں ہوگا، اللہ کسی کو محتاج نہیں کرے گا۔ اچھا، ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ سورۃ واقعہ جو پڑھیں صبح کو جو اٹھیں تو 1 ملین ریال ہمارے بینک اکاؤنٹ میں جمع ہو جائے۔ یہ معنی نہیں ہوتا، معنی ہوتا ہے بھوکے نہیں مرو گے، روٹی مل گئی، جگہ مل گئی، بس سبحان اللہ، اور کیا چاہیے، اس سے بڑی اور کیا چیز ہوتی۔ ہمارے لوگ یہی سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی وظیفہ کو پیر ایسا بدلا ہے کہ تسخیر ہو، لوگ بھی تابع ہوں اور دولت بھی تابع۔ مجھے بھی ایک ٹکرا تھا پیر صاحب، کہنے لگا حضرت میرے پاس تسخیر کا عمل ہے، اور وہ اگر پڑھو تو بس لوگ مکھیوں کی طرح آپ کے قدموں میں پڑے ہوں گے۔ میں نے کہا کمال کرتے یار، یہ ایک بڑی بات ہے، میں تو پھر تم سے زیادہ بڑا پیر ہوں۔ میں نے کہا میرے پاس وظیفہ ہے، یہ تو بندے ہیں نا، جانور پرندے جو ہیں بلاؤ تو آ جاتے ہیں۔ وہ بیچارہ حیران ہو گیا، تو کہنے لگا ماشاءاللہ حضرت مجھے پتہ نہیں تھا، جو ایسا کریں کہ یہ وظیفہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ آپ مجھے بتا۔
وہ ہم بیٹھے کھانا کھا رہے تھے تو دیہات میں آپ جانتے ہیں چارپائیوں پہ باہر بیٹھتے ہیں آدمی، تو میں نے وہ روٹی کا ٹکڑا ڈالا تو کوا آ گیا. میں نے کہا دیکھو وظیفہ میرا اثر کر گیا. میں نے کہا میرے پاس یہ وظیفہ پیسے ہوں تو سب ساتھ ہیں، جس دن پیسے ختم ہو جائیں تو اپنے بھی ساتھ نہیں دیتے. تو مجھے آپ کے وظیفے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا بس تم مہربانی کرو، تم اپنے وظیفے اپنے پاس رکھو، ہم سے یہ نہیں ہو سکتا. ہم طالب العلم لوگ ہیں، کتاب پڑھنے والے، رات کو 2 بجے مطالعہ کر کے ہم وظیفے کریں گے. ہمیں وظیفے آتے ہیں، ہمیں تو نماز بھی اللہ اپنی رحمت سے پڑھاتا ہے. ہمارا کوئی بہادری نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، یہ بھی اللہ کی توفیق. اللہ تبارک و تعالی محروم نہ فرمائے. جس دن نماز رہ جائے غور کرو، لازم تم سے گناہ ہوا ہے کہ آج خدا نے دروازے پہ نہیں آنے دیا. لازم اپنا محاسبہ کرو کہ رات میری نیند کیوں نہیں کھلی، میری تہجد کیوں چلی گئی. لازم تم نے دن میں کوئی گناہ کیا ہے، کوئی غلطی کی ہے، کوئی بد زبانی کی ہے، کوئی گالی دی ہے، غیبت کیا ہے، جھوٹ بولا ہے، گھر والوں سے، بیوی سے، بچوں سے، دوست سے. اس کی سزا ملی کہ اللہ نے اٹھنے نہیں دیا. اور جس دن تم سے کوئی نیکی ہوگی تو اللہ اس دن اور زیادہ عبادت کی توفیق دیتے ہیں. بس یہ پیمانہ تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے، اپنے ہاتھ میں پیمانہ ہے. رات کو دیکھ لیا کرو کہ آج عبادت میں، نماز میں، طواف میں، قرآن میں، درس میں دل میں مانگ رہے اور پتہ ہی نہیں کہ میں کیا مانگ رہا ہوں. کل باللہ غافل دل کے ساتھ مانگ رہا ہے، پتہ کوئی نہیں کہ کیا مانگ رہا ہوں. ایسی دعا کا کیا. کتنے لوگ ہیں جن کو یاد ہو کہ صبح کی آج مغرب کی نماز میں امام صاحب نے کیا پڑھا ہے؟ خیال ہی نہیں، بس اللہ اکبر کھڑے ہیں، پتہ ہی نہیں امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں. رکوع میں جا رہا ہے، کوئی پتہ نہیں میں نے رکوع میں کیا پڑھا ہے. سبحان رب العظیم، پتہ نہیں کہ سبحانہ کا کیا معنی ہے، اور اعلی عظیم جس کی صفت ہے اس کی عظمت کا کیا مقام ہے. بس دعا کریں، آپ میرے لیے کیا کریں دعا. میں تو بھائی بالکل ناکام آدمی ہوں ہر لحاظ سے، عمل سے بھی اور ایمان میں بھی اور عمل میں بھی اور ہر قسم کے اس میں. بس دعا کیا کرو. یہی امید ہے کہ شاید اللہ ان سفید داڑھیوں والوں کی لاج رکھ کے قیامت میں بخش دے کہ اس کو رسوا نہ کرو. بس یہ ایک رحمت کی امید ہے. دیکھو نا حضور نے کیا دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک ان جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. اللہ دشمنوں کی سامنے رسوائی سے بچانا، کہ کل دشمن ہنس رہے ہوں یار یہ بڑا مولوی بنا پھرتا تھا آج جہنم جا رہا ہے، لوگوں کو تقریریں کرتا تھا اور اپنا حال یہ ہے شماتۃ الاعداء. کہ لوگوں کے سامنے آدمی عالم ہے کو گناہ ہو گیا، لوگ یہ وہی مولوی ہے، رسوا ہو گیا. اس لیے اللہ نے فرمایا اللہ مجھے دشمن کے سامنے رسوا نہ کر، صبر فرما دینا، پردہ ڈال دے. اللہم استرنا بسترک الجمیل، اللہم استر عوراتنا، آمن روعاتنا، خفف لوعاتنا. اللہم لا تجعلنا من الاشقیاء، اللہم اجعلنا من السعداء. بس دعا کیا کریں. یہ اب ہمارا وہ حالت ہوتی ہے نا جب مریض ICU میں ہوتا ہے نا جی، تو ڈاکٹر جب نکلتے ہیں تو میرے ہمسائے، قریبی دوست، رشتہ دار، جناب کیا حال ہے مریض کو، کہتے ہیں دعا کرو. مانا ہوتا ہے کہ اب معاملہ اب ہماری حال بھی دعا پہ رہ گیا ہے، باقی اسباب ختم ہیں. بس دعا کرو شاید گاڑی چل پڑے. وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا أَيَكْثَرُ قَدَمًا وَعَشْمًا وَلَدَ. دیکھو میرے کتنے غلام ہیں، میری نوکر، میری اولاد. قَالَ قَدَا تِلْكَ وَاللَّهِ أُمْنِيَّةُ الْفَاجِرِ کثرت المال و عزت النفر. حضرت قتادہ فرماتی ہے خدا کی قسم باللہ ہے یہ فاجر لوگوں کی حالت ہوتی ہے کہ جن کو اپنے مال اور اولاد سے فخر ہوتا ہے. ایک کافروں کی بات ہے.
اللہ کا مومن جو ہے اس کا بھروسہ اللہ پہ ہوتا ہے، نہ مال پہ ہوتا ہے، نہ اولاد پہ ہوتا ہے، نہ ساتھیوں پہ ہوتا ہے۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ أي بِكُفْرِهِ وَتَمَرُّدِهِ وَتَكَبُّرِهِ وَتَجَبُّرِهِ وَإِنكَارِهِ الْمَآدِ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے باغ میں داخل ہوا، ظالم لنفسه، کیا مانا؟ اپنے نفس پہ ظلم کرنے والا، کیا مانا؟ کفر کرنے والا، تکبر کرنے والا، سرکشی کرنے والا۔ اسی حال میں جب باغ میں آیا اور باغ کو دیکھا تو کیا کہتا ہے؟ قال ما اظن ان تبید هذه ابدا وذلك الانسان ما را فيها من ظروف الثمار والاشجار النار والطرد جوار بها والجائها ظن ان لا تفني ولا تفرق ولا تهلك ولا تترك وذلك لقلة عقله وضعف يقينه بالله وايجابه بالحياة الدنيا وزينتها وكفره بالآخرة۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ جب اس نے اپنے پھل دیکھے، درخت دیکھے، باغ دیکھا، نہریں دیکھی، تو خیال کیا کرے گا یہ اب کبھی فنا نہیں ہو سکتے، یہ باغ کبھی ختم نہیں ہوگا، کبھی ہلاک نہیں ہوگا، کبھی برباد نہیں ہوگا۔ مفسر فرماتے ہیں وجہ کیا ہے؟ قلت عقل، بے وقوفی، اللہ کے ساتھ یقین کا نہ ہونا، دنیا کی زندگی پہ تعجب کرنا، آخرت پر یقین کا نہ ہونا۔ اس لیے کہنے لگا یار اس کو کیا، اب اس بات کو کون برباد کر، یہ تو ہر سال اور بڑھے گا اور بڑھے گا اور بڑھے گا، لہذا یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ وما اظن الساعة قائمة، اور کہنے لگا کیا قیامت لگا رکھی ہے، کوئی قیامت نہیں آئی، نہیں ہزاروں سال گزر گئے آج تک آئی نہیں، اب آئے گی۔ کوئی قیامت نہیں۔ چلو کہنے لگا بات سنو، جھگڑ رہے ہو، اگر مان لیا ہو گئی نا قیامت تو وہاں بھی مجھے زیادہ ملے گا، کیوں یہاں جو اللہ نے مجھے زیادہ دیا ہے تو معلوم ہوا اللہ میرے کفر پہ راضی ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ کہنے لگا وما اظن الساعة قائمة أي قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا أولئن كان معاذ وجدت مرد من الله سيكون النبي هناك من هذا الحظ عند ربي ولولا کرامتی علیہ ما آتانی۔ کہنے لگا کہ اگر تمہارے کہنے کے مطابق قیامت ہو گئی اور مجھے اللہ کی طرف لوٹنا پڑا تو مجھے یقین ہے کہ میں وہاں بھی تم سے زیادہ فائدے میں رہوں گا۔ کیوں؟ اگر اللہ کو میں پسند نہ ہوتا، اللہ کو میں محبوب نہ ہوتا، اللہ مجھے دنیا میں بھی کیوں دیتے؟ یہاں مجھے دیا ہے، مانا ہے اللہ مجھ پہ راضی ہے، چلو مان لیا قیامت ہوگی وہاں بھی مجھے ملے گا۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں قرآن میں وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي أَنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، اور جیسے تیسری آیت میں فرمایا فَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ رضي الله عنه وقال سبب نزول بالعاص بن وائل كما سيأتي بيان في موضع إن شاء الله بالثقة عليه الثقلان۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جیسے کافروں نے کہا تھا جو اللہ کے قرآن کو نہ ماننے والے ہیں کہ اگر قیامت ہوگی تو وہاں ہمیں مال اولاد اس سے بھی زیادہ بہتر ملے گا، یہ اس کے سبب نزول کے بارے میں مفسر فرماتے ہیں کہ عاصی ابن وائل کے بارے میں نازل ہوئی۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ جب موقع آئے گا تو پھر میں وہ بیان کروں گا کہ ان آیات کا اصل سبب نزول کیا ہے اور کس کی وجہ۔ ورنہ قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ چاہے آیتیں کسی شان میں اتریں لیکن العبرت بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، عبرت جو ہے وہ عام ہوتی ہے کہ ہر وقت آدمی کو آخرت پہ یقین ہو، ہر وقت آدمی اپنی موت پہ یقین رکھے اور ہر وقت آدمی اپنے اللہ سے ڈرتا رہے اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچتا رہے، واللہ اعلم۔ کہتے جی کہ اگر عورت غسل جنابت کرے، یعنی میاں بیوی لیٹے، اب عورت کو بھی غسل کرنا ہے، یا حیض کے بعد عورت غسل کرے یا نفاس کے بعد عورت غسل کرے تو اس کو سر کے بال کھولنے ہوں گے، بالکل کھولنے ہوں گے، اور بالوں کی جڑوں کے اندر تک پانی پہنچانا ہوگا۔
اگر کوئی جگہ ایسی رہ گئی کہ پانی نہیں پہنچا تو غسل نہیں ہوگا، کیونکہ غسل جنابت ہو تو اس کے اندر ضروری ہے کہ آدمی باقاعدہ پہلے وضو کرے اور باقاعدہ کلی کرے اور منہ بھر کے غرارہ کرے، ناک میں پانی کھینچے یہاں تک ہڈی نرم ہڈی تک پانی پہنچے، پھر سارے بدن پہ پانی بہائے کہ کوئی جگہ جو ہے باقی نہ رہے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اکثر جو ہے اس طرح پھرواتے تھے۔ تو ساتھیوں نے پوچھا کہ حضرت آپ ہمیشہ اس طرح پھرواتے ہیں؟ پر میں اللہ نے مجھے بڑے خوبصورت بال دیے تھے، لیکن آدئی تو راسی، میں اپنے سر کے بالوں کا خود دشمن بن گیا۔ حضور نے فرمایا تحت کل شعرۃ جنابۃ، کہ بال ہر بال کے نیچے جنابت ہوتی ہے۔ تو میں ڈر گیا کہیں پانی نہ پہنچے، میرا غسل نہ ہو تو نماز نہ ہو، عبادت نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو۔ اس لیے میں نے کہا بال رکھو نہیں، جھگڑے میں بھی نہ پڑو۔ تو لہذا عورت ہے، بال ہیں، اس کو کھولنے ہوں گے۔ اور میرا بھائی یہ باتیں تو میری بہن بیٹی اس کے لیے ہیں جو قرآن حدیث کو مانتی ہے، ورنہ آج کل تو اتنا لوگ ایڈوانس ہو گئے ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ پلاسٹک کور بنائے ہوئے ہیں بالوں کے لیے کہ وہ جب غسل کرتی ہیں نا تو اپنے بالوں کو اس پلاسٹک میں باندھ دیتی ہیں کہ ان پر پانی نہ پڑے، کیونکہ انہوں نے بیوٹی پارلر میں جا کے بال بنوائے ہوئے ہوتے ہیں، ان پہ ہزاروں روپے خرچ کیے ہوتے ہیں۔ اب اگر وہ نہائے گی تو سارا میک اپ سنگار ختم ہو گیا، تو لہذا وہ سر پہ پانی ڈالتی نہیں ہے اور غسل کر رہی ہے۔ یہ تو اب عام بات ہو گئی۔ مسلمان عورت، مسلمان، کافروں کو چھوڑو، کافر تو کافر ہوتا ہے نا، اس کے نزدیک تو نہ کوئی جنابت ہے، نہ کوئی مسئلہ ہے، نہ حلال ہے، نہ حرام ہے، نہ پاکی ہے، نہ پلیدی ہے، اس کو تو چھوڑو، اس سے تو جھگڑا ہی نہیں نا۔ جھگڑا ہے جو کہے کہ ہم مسلمان ہیں اور میری بیٹی اور بیگم اور بیوی کا نام جو ہے ماشاءاللہ ازواج رسول امہات المومنین کے نام پہ ہے، اور ماشاءاللہ جی میری بیٹی بڑی اسلامیات میں ایم اے کیا ہے، اس نے نہ اس کو غسل کا پتہ ہے، نہ جنابت کا پتہ ہے، نہ اس کو حیض اور نفاس کے فرق کا پتہ ہے، نہ اس کو حیض سے پاک ہو کے غسل کرنے کے طریقے کا پتہ ہے۔ بس زندگی ہے، فیشن ہے، اور ہر وقت ایک میک اپ ہے، سنگار ہے، یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ کس کس کریم میں، کس کس صابن میں، کس کس میرے لوشن میں، کس باڈی لوشن میں، آئی برو میں، کس کس چیز میں حرام چیزیں ملی ہوئی ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ پتہ ہے تو غور کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ حیران ہوں گے کہ اس وقت 200 300 ریال کی ایک صابن کی ٹکی ہوتی ہے، اور وہ جتنی مہنگی ہو اس میں خنزیر کی چربی ہوتی ہے۔ جتنی مہنگی ترین دنیا کی کریم ہے نا، باڈی ہو، فیس ہو، ہینڈ لوشن ہو، فٹ لوشن ہو، سب میں وہ اپنا خنزیر کی چربی ہوتی ہے۔ باقی تمہاری مرضی ہے۔ اب غسل جنابت کے مسئلے پوچھتے ہو، بس دعا کرو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتے ہیں جی کہ میں نے ایک فتویٰ پڑھا ہے کہ جو مادہ منویہ ہے وہ پاک ہے۔ پڑھا ہے آپ نے تو ٹھیک ہے، مجھے پڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے پڑھا ہے، مہربانی، ماشاءاللہ۔ خلاص پھر مجھے اس فتوے کے پڑھانے کی کیا ضرورت پیش آ گئی آپ کو؟ بس کیا ہے کہ کیا کریں، کوئی نہ کوئی شرارت تو کرے نا۔ میرے عزیز، اس میں اختلاف ہے۔ بعض ائمہ کے نزدیک منی جو ہے وہ نجس نہیں، اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ کپڑے کو لگ جائے دھونے کی کوئی ضرورت نہیں، کھرچ کے پھینک دے بس صاف ہو۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو پاک نہیں مانا۔ وہ فرماتے ہیں اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے ماء مہین،
میرا بھائی جو فصل نکلتا ہے نا، گندم ہے، سبزہ ہے، جو بھی ہے اس کا عشر دینا. جب آپ نے گندم کا عشر دے دیا تو پھر بھوسے کا کیا مانا؟ بھوسا تو گندم کو صاف کرو گے تو نکلے گا نا. بہرحال یہ ہے کہ ہر چیز کا ہم نے عشر دینا. کہتے جی کہ دعائے قنوت نازلہ جب مسلمانوں پہ کوئی مصیبت آئے تو فجر کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعائے قنوت پڑھتے تھے. بالکل سنت ہے. ہاتھ اٹھا کے مانگیں تمہاری مرضی، ہاتھ اٹھا کے مانگو، ہاتھ باندھ کے مانگو، کوئی مسئلہ نہیں. جیسے دعا ہے، دعا ہاتھ اٹھا کے مانگو تو جائز ہے، بغیر ہاتھ اٹھائے مانگو تو جائز ہے، لمبے ہاتھ اٹھاؤ تو جائز ہے کہ حتیٰ کہ حضور کی بغلوں کی سفیدی نظر آ گئی. تو یہ تو ساری باتیں جائز ہیں، کوئی جھگڑے والی نہیں. یہ قرآن میں جہاں لکھا ہے نا المنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع، وہ آیت کھول کے پڑھ رہے ہیں. رکن یمانی پہ اگر موقع ملے ہاتھ لگانے کا تو دایاں ہاتھ لگائیں، بسم اللہ اللہ اکبر. اور اگر موقع نہ ملے تو چلے جائیں، اشارے کی بھی ضرورت ہے. بعض بھائی جو غلط سے بایاں ہاتھ لگاتے ہیں وہ خلاف سنت ہے، ناجائز. یا بعض لوگ دونوں ہاتھوں سے رگڑتے ہیں، وہ بھی منع ہے. صرف ایک ہاتھ لگائیں اور دایاں بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو یہ دعا پڑھنا جو ہے سنت ہے. اور ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ یہ مقام جو ہے مقبولیت دعا کا مقام ہے، کہ یہاں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور جب بندہ دعا کرتا ہے تو فرشتے آمین کہتے ہیں. تو اگر موقع نہ ملے، رش ہے، پھر اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور چل جائیں. کہتے جی کہ اصحاب کہف کا نام کیا ہے؟ مجھے اپنے دادے کا نام نہیں آتا، یہ اصحاب کہف کا پوچھتا. بہرحال تفسیر ابن کثیر اٹھا کے دیکھ لو، انہوں نے نقل کیے ہیں کہ بعض روایات سے ملا ہے کہ ان کا نام جو ہے مقتلوینہ وغیرہ، لیکن یہ ساری بہرحال روایات سابقہ ہیں. اللہ نے قرآن میں نام ذکر نہیں کیا. اللہ نے فرمایا اذ اول فتیۃ الی الکہف، وہ نوجوان جنہوں نے غار میں پناہ لی. ان کے نام کیا تھے نہ قرآن میں ہے اور نہ حضور پاک نے بتلائے. بہرحال ایک روایت علماء نے نقل کی ہے جس کو ابن کثیر نے بھی نقل فرمایا ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ اسناد صحیح کے ساتھ حضرت ابن عباس تک بات پہنچتی ہے کہ کتب سابقہ میں وہ جو رقیم تھی، تختی تھی جس پہ نام لکھے ہوئے تھے، تو ان سے یہ نام معلوم ہوئے. تو وہ پرانے دور کے نام ہیں عبرانی سریانی کے، مجھے تو آتے نہیں. آپ وہ ابن کثیر کھول کے دیکھ لیں، کیونکہ نہ تو میں طویل لکھتا ہوں کہ مجھے وہ نام یاد ہوں. یہ اکثر مولوی یاد رکھتے ہیں، پیر وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ اصحاب کہف کے نام لکھو نا، جس کو جن ہوں دکھاؤ تو جن بھاگ جاتے ہیں. وہ یار سورت کہف کیوں نہ پڑھو جن بھاگ جائیں؟ قرآن سے نہیں پڑھتے، اصحاب کہف کے نام سے بھاگ جاتے ہیں. اللہ کے بندے ہیں، بس لوگوں نے ایک ذہن بنایا ہوا ہے، اور جب تک جاہل موجود ہے پیری چلتی رہے گی. چشم عالم کو کور رہنے دو اور میری پیری میں زور رہنے دو. جب آدمی پڑ جاتا ہے نا وہ پھر پیر چیت نہیں مانتا، وہ جانتا ہے فراڈی ہے کیا کر رہا ہے. کہتے جی کہ التحیات میں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ، اس سے کوئی حاضر ناظر کا مسئلہ نہیں. یہ تو وہ لفظ ہیں جو ہم قرآن کے معراج کی رات میں جو حضور نے پڑھے اور اللہ نے سلام فرمایا تو نقل کر رہے ہیں. ہم تو ان الفاظ کو نقل کر رہے ہیں کہ حضور نے التحیات للہ والصلوات والطیبات، اوپر سے جواب ملا والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو انہی الفاظوں کو ہم نقل کریں. اب دیکھیں نا جی کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کہے
فرعون کی دربار میں جب پہنچے اور فرعون کو چیلنج کیا تو فرعون بدبخت پہچان گیا. بعض علماء مفسرین علماء متاخرین کو دھوکا لگا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جس فرعون نے پالا تھا وہ اور تھا، اور جو فرعون غرق ہوا وہ اور تھا. یہ غلط ہے، وہی ایک ہی تھا. اسی لیے اب دیکھیں کہ السلام علیکا کاف خطاب ہے. وہاں دیکھو فرعون کیا کہتا ہے، الم نربک فینا ولیدا. تو وہ بھی تو کاف خطاب ہے کہ تم وہی نہیں ہو جس کو ہم نے پالا تھا گھر میں، اور چھوٹے بچے کو پالا تھا تو وہی موسیٰ ہو، ہمارے گھر میں پلے ہو اور آج ہمارا مقابلہ کر رہے ہیں. تو اب جب ہم قرآن پڑھتے ہیں الم نربک کا تو ہم خطاب کر رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں. کوئی عقل کرو. تو ہم تو وہ لفظ نقل کر رہے ہیں جو قرآن میں ہیں، ورنہ نہ ہم موسیٰ علیہ السلام کا خطاب کر رہے ہیں نہ فرعون کا خطاب کر رہے ہیں. جو فرعون نے کہا اور جو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اس کو ہم بطور نقل پڑھتے ہیں. اسی طرح بعین ہی نماز میں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ وہ مقالبہ مبارک ہے جو معراج کی رات پڑھا گیا. ہم اس کو بعین ہی نقل کر رہے ہیں. یہاں سے تو حاضر ناظر ہونے کا کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا. کہتے جی کہ جب کوئی ملازم ریٹائر ہو جاتا ہے تو گورنمنٹ کی طرف سے پینشن ملتی ہے، بالکل لینا جائز ہے، کوئی حرام نہیں. اور آپ کا جو پیسہ پروویڈنٹ فنڈ کے نام سے جمع ہوتا ہے وہ بھی لینا آپ کو جائز ہے. تو آپ کے پیسے ہیں، بالکل جائز ہے، ضرور لیں آپ. کہتے جی کہ اگر کوئی آدمی کسی مریض کو گردہ دے، پہلی چیز تو یہ ہے جی کہ اگر کوئی متبادل حل ہے تو نہ نکالا جائے، چونکہ یہ اعضاء اللہ کی امانت ہے، ہمارے ہم مالک نہیں ہیں. ہاں، حالت اضطرار میں کسی کی جان بچانا ضروری ہے، اور ڈاکٹر یہ اس بات پہ بھی متفق ہیں کہ تمہارا گروپ اور گردہ ملتا ہے اور یہ اس کو فائدہ پہنچائے گا اور تمہیں بھی نقصان نہیں ہوگا، تو پھر دے سکتا ہے، ورنہ نہیں دے سکتا. خودکشی کیوں حرام ہے؟ ہم اپنے آپ کو خود مار دیا تو کسی کا کیا قصور ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ جسم جو ہے اللہ کی امانت ہے میرے پاس، میں کون ہوں اس کو ختم کرنے والا؟ اسی لیے علماء فرماتے ہیں یہ آنکھیں ہیں، اعضاء ہیں، یہ امانت ہیں اللہ کی ہمارے پاس، ہم اس میں کوئی تصرف نہیں کرتے. وہ ہے جان بچانے کا مسئلہ. وہ جب عذر آ جائے، مجبوری آ جائے تو پھر فتوے بدل جاتے ہیں. کہتے ہیں جی کہ شیطانی وساوس آتے ہیں، بچنے کا کیا علاج ہے؟ بچنے کی ضرورت ہی نہیں. حضرت آدم کو وسوسہ ڈالتا رہا شیطان، تو ہم بھی اس کی اولادیں میں بھی ڈالے گا، ڈالتا رہے، دفع ہو. اور اس کو اگر آپ نے روکنا ہے نا تو ایک علاج ہے. وہ علاج یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی اور معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر کے سارے بدن پہ پھیرا ایک. اور دوسرا علاج یہ ہے کہ 2 رکعت نفل پڑھے ہوئے، شیطان آپس سے ڈال رہا ہے تو آپ سلام پھر کے اور 2 رکعت شروع کر دیں، وہ اور ڈال دوبارہ شروع کر دیں. وہ جتنا وسوسے سے ڈالتے جائے تم اتنا اس کو مار دیتے جاؤ، پھر قریب ہی نہیں آئے گا تمہارے. کہے گا یار یہ تو اور رگڑا دے گا، اس سے بھاگو، یہ سمجھ گیا مجھے، یہ نہیں چھوڑتا. اگر ایک آدمی نے طواف کیا، عمرہ کیا، طواف صفا مروہ دوڑ لیا، ابھی بال نہیں کٹائے اور طواف کر لیا، کوئی حرج نہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ پہلے عمرہ مکمل کرے، اس سے فارغ ہونے کے بعد طواف کرے. لیکن اگر کر لیا ہے تو کوئی حرج کوئی نہیں. ہم ایک ہوٹل میں کام کرتے ہیں، وہاں ایک چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی ہے، ایک بغیر داڑھی والا امام بن جاتا ہے. بغیر داڑھی والے کا امام نہ بناؤ، کسی کو کیا پتہ لگے گا امام عورت ہے یا مرد ہے.
عورت کی داڑھی ہوتی ہے بھلا؟ تو بغیر داڑھی والے کو امام نہ بناؤ، نماز نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں جی کہ میرا ایک دانت ٹوٹ گیا ہے، میں نقلی دانت لگواؤں؟ بالکل لگواؤ، چاندی کا لگاؤ، سونے کا لگاؤ، جو مرضی ہے لگاؤ، جائز ہے۔ مرنے والے کو موت سے پہلے مرنے کا معلوم ہو جاتا ہے، ہو جائے گا تو کیا کر دے گا؟ مرنا جو ہے نا، اگر معلوم ہو گیا تو کیا کرو گے؟ بھاگ جاؤ گے؟ تو اس معلوم ہونے کا فائدہ کیا ہوا؟ کہتے ہیں جی کہ ہم ایک کمپنی میں کام کرتے ہیں، حرم میں آتے ہیں نماز کے لیے، تو بعض لوگ ہمیں 1 ریال 2 ریال 5 ریال خیرات دے دیتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ لیں، اگر آپ غریب ہیں لے کے استعمال کریں، اور اگر غریب نہیں ہے تو پھر کسی غریب ساتھی کو دے دیا کرو، ان سے لے لو، کوئی بات نہیں، ان کو بھی اجر ہوگا، تمہیں بھی اجر ہوگا۔ اگر تمہاری 500 600 ریال تنخواہ ہے تمہارے لیے تو بالکل کروڑ درجے حلال ہے۔ اس دور میں 500 600 ریال تنخواہ، اتنے کا تو آدمی چائے پی جاتا ہے مہینے میں۔ تو میں تو سچی باتیں کہتا ہوں، یہ جو خادم لوگ کام کرتے ہیں نا حرم، یہ سب سے زیادہ خیرات کے مستحق، نہ کسی سے ہاتھ پھیلاتے ہیں، نہ مانگتے ہیں بیچارے، حرم کی خدمت بھی کر رہے ہیں، اللہ توفیق دے ان کو دیا کریں۔ یہ بیچارے جو بلدیہ میں جھاڑو دے رہے ہیں یہ مستحق ہے، نہ کسی سے سوال کر رہے ہیں، نہ مانگ رہے ہیں، اور نہ تنگ کرتے ہیں کسی کو، اور اگر ان کے پاس پیسے ہوتے تو بیچارہ جھاڑو دیتا باہر کر۔ میں میقات سے احرام باندھ کے عمرے کے لیے حرم آیا، حرم کے دروازے سے داخل ہوا تو پاؤں میرا لگا، خون آ گیا، اور صفا طواف صفا شروع نہیں کی، پھر وضو کیا، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی جرمانہ نہیں، چوٹ بھی تمہیں لگی ہے اور شریعت جرمانہ بھی تمہیں کرے، واہ بھی اچھی بات ہے۔ مجھ سے بھائی نہیں پڑھا جاتا کہ ایک حضرت ہے حاجی علی درگاہ، مجھے نہیں پتا آپ نے کیا لکھا ہے۔ یہ جو 10واں 40واں 11ویں 7 جو مناتے ہیں سب بدعت ہے۔ 11ویں جو مناتے ہیں یہ بھی بالکل بدعت ہے، غیر اللہ کی طرف نسبت ہے، اور جو چیز غیر اللہ کی طرف نسبت ہو جائے اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين، اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين، اللهم اجعلنا واجعلهم من عبادك الصالحين الناجحين الراشدين الفائزين۔ اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم إنا نعوذ بك عن زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك۔ یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ عالم اسلام کے غلبے کا فیصلہ فرما، یا اللہ کفر کو ذلت آمیز شکست سے دوچار فرما، یا اللہ کفر کو اپنی قوت و طاقت پہ ناز ہے، اور مسلمان کے پاس تیرے نام اور تیرے سہارے کے سوا کوئی ذریعہ نہیں، یا اللہ عالم اسلام کے مسلمانوں کی کمزوری کی لاج رکھ لے۔ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض ادا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، یا اللہ مستقبل روشن فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما، یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی فضا پیدا فرما، یا اللہ حضور کی امت میں جوڑ پیدا فرما، یا اللہ پوری دنیا میں ہدایت اور فضا اور ہدایت کی ہوائیں اور فضائیں پیدا فرما دے، یا اللہ حضور کے ہر عالم امت کو دین کا داعی اور دین کا سپاہی بنا دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين